تپتی اور جھلستی ہوئی یہ شام، پسینے سے شرابور سورج کچھ ہی دیر میں بحیر عرب میں ڈوبنے والا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد پھر مغربی دنیا روشن ہوگی اور ہمیں پھر تاریکی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تاریخ رات کے ان سناٹوں میں، اخباروں اور ٹیلی ویژن میں بھٹکل بھٹکل کی صدائے بازگشت سننے والے بھٹکل کے پرامن لوگوں، کیا آپ کو دن کی ہنگامہ خیزی اور رات کی خاموش اور پرسکون ماحول میں کسی بے گناہ کی چیخ، کسی معصوم کی آہ و بکا، کسی سمجھ سیدھی باپا کی درد بھری پوا، اس کی پکار سنائی نہیں دے رہی ہے؟ اہل بھٹکل، وہ آپ سے مخاطب ہے، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری تنظیم، میری جماعت، میری انجمن کے ذمہ دار لوگوں، میرے مائی باپ، میرے اللہ، میرے پروردگار، میں نے کوئی پاپ نہیں کیا ہے، کوئی جرم مجھ سے صدر نہیں ہوا ہے، میں اپرادھی نہیں ہوں، میں آتنکواد نہیں ہوں، میں دہشت گرد اور ٹیررسٹ نہیں ہوں۔ اندھیروں اور اجالوں کے سینوں کو چیرتی ہوئی یہ دلدوز آواز، تڑپا دینے والی، دل ہلا دینے والی سمجھ کی یہ پکار، کیا کوئی سننے والا نہیں ہے؟ کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ سمیع و بصیر ہے۔ سامعین، آج اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ نے اس معصوم کی کلائی پکڑ لی ہے، اس کو شکنجے میں کس لیا ہے۔ آج وہ، کل کس کی باری ہے، اللہ بہتر جانے۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے سمت بھٹکل کو کالے نقاب کے ساتھ اس قدر اچھالا ہے، ایسے ایسے جرائم مجھ سے وابستہ کیے ہیں۔ ممبئی ٹرین انہیں بلاسٹ کا ماسٹر مائنڈ سمت بھٹکل کو قرار دیا ہے۔ مثلا مشہور ہے کہ ایک جھوٹ اگر 100 بار بولا جائے تو جھوٹ سچ تسلیم کیا جاتا ہے۔ عام لوگوں نے بھی سمجھ سیدھی باپا کو خطرناک مجرم کے طور پر تسلیم کر لیا، اور تو اور ایک دانشمند اور دور رس نظر رکھنے والی شخصیت، توڑ توڑ کر بولنے والی محتاط شخصیت عزت مآب پی چدمبرم صاحب نے بھی ATS والوں کے اس کارنامے پر ان کو شاباشی دی۔ تیر کمان سے نکل گیا اور بچہ ہاتھ سے نکل گیا۔ ہماری بولنے والی زبان سن ہے، چیخنے اور چلانے والی زبان خاموش ہے۔ خوف و دہشت سے دل دھڑک رہا ہے، آنکھیں نامعلوم اندیشوں سے پھڑک رہی ہیں، چاروں طرف خوف و ہراس، ہر نوجوان خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ مائیں سہمی ہوئے ہیں، گھر کی بیل بجتی ہے تو پورا جسم بج اٹھتا ہے۔ کالج جاتے ہوئے، مسجد سے آتے ہوئے، کرکٹ کھیلتے ہوئے، بس پر سفر کرتے ہوئے، ہوائی جہاز سے اترتے ہوئے، بڑیشر کے ساحل پر تفریح کرتے ہوئے، دعوتوں اور پارٹیوں کے ہنگاموں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے، کیا بچے، کیا جوان، ہر کوئی خوف زدہ ہے کہ کہیں کسی اسکواڈ کا ہاتھ ان کی شفاف زندگی کو، کے دامن کو تار تار نہ کر دے۔ اس سے پہلے کہ ہم بے یقینی کی زندگی گزاریں، شک و شبہات کے دائرے میں کھڑا کر کے کالا نقاب ہمارے سر پر ڈال دے اور اہل بھٹکل کو میڈیا کی طے کی ہوئی بدگزار خبروں کو چاٹنے پر مجبور کر دیا جائے، آئیے سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل پر غور کریں، نیشنل میڈیا کو حقائق سے باخبر رکھنے کی سمت پہل کریں، لا اینڈ آرڈر کے رکھوالوں کو ان سنگین حالات سے آگاہ کریں۔ بڑے بڑے نامور جرنلسٹ، بٹوین دی لائن والے کلدیپ نائر، MJ اکبر، تیستا سیتلواد، ہیومن ریسورس کمیشن، اعلیٰ سطح کے سنجیدہ سیاستدانوں کے ساتھ تبادلے خیال کریں۔ یہ قانونی جنگ ہمیں لڑنا ہے اور ہمیں وہ جنگ آج سے ہی شروع کرنی ہے۔ ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ آدم خور شہروں کو، جن کے منہ سے لہو ٹپک رہا ہے، ان کو ماریں۔ وہ ریچھ جو لوگوں کے تلوے چاٹ چاٹ کر ان کو اپاہج بنا رہا ہے، اس کو فنا کے گھاٹ اتارے۔ وہ زہریلے ناگ اور سانپ جو اپنا زہر معصوم لوگوں کے خون میں اتار رہے ہیں اور آنے واحد میں ان کو موت کی نیند سلا رہے ہیں، ان کا سر کچل دے، آگ لگانے والوں کو جہنم رسید کر دے۔ ٹیررسٹوں کے خلاف جنگ لڑنے والے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے عظیم سپاہیوں، اس جنگ میں ہر ہاتھ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر مظلوم کو، اگر معصوم کو، اگر بے گناہوں کو، ملزم کو مجرم کا نقاب پہناؤ گے اور عدلیہ کو فریب دو گے تو پھر بے گناہوں کی آسمان کو چیرتی ہوئی اس آخری عدالت کی زنجیر کھینچے گی اور مظلوم کی معصوم کی فغاں تو پھر روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آئیے ہم آپ سے صرف مطالبہ کرتے ہیں کہ سمجھ سیدھی باپا کو کی ٹرانسپیرنٹ ہسٹری، جس کا ایک ایک ورق آپ کے سامنے ہے، اس کو اسی منظر میں دیکھ کر رہائی دے دیجیے۔ یہ ایک ماں کی التجا ہے، یہ قوم کی التماس ہے، تنظیم جیسے پرامن ادارے کا مطالبہ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ انصاف ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا اور ہمارا بچہ ہمیں واپس مل جائے گا۔ السلام علیکم۔